اپنا مال اللہ کی نسبت پر لگاوے. نسبت خداوندی پر جو مال جو چیز لگے گی اس میں برکت ہوگی، اور جو چیز خواہشات پر لگے گی وہ تباہ و برباد ہوگی اور آسمان سے عذاب لے کر آئے گی. اس لیے کوشش اپنے آپ کو بچاوے اس سے، اپنی اولادوں کو سادگی اور مجاہدے کا عادی بنا کہ ہماری اولادیں بھی اس کی عادی بنیں، وہ بھی خواہشات کی زندگی پر نہ جاویں. اپنی بچیوں کو حیا کے ساتھ رکھیں. حیا یہ زیور ہے ایمان والی عورت کا. سونے چاندی کے ہار اور چوڑیاں اور قسم قسم کی ڈیزائنیں وہ عورت کا زیور نہیں ہے. عورت کا زیور حیا ہے. ٹھیک ہے اس کی زینت کے لیے جو اپنے شوہر کے لیے کرے گی اس کے لیے زینت کرے گی جتنی شریعت میں گنجائش ہے. باقی باہر بیٹی حیا کے ساتھ اچھی لگتی ہے. بیٹی حیا کے ساتھ ہو، بیوی حیا کے ساتھ ہو، پردے کے ساتھ ہو. عورت کو اللہ نے چھپایا ہے. ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں. ان ازواج مطہرات سے اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. دور جاہلیت میں جیسے بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور اپنے گھروں میں رہ کر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے جو امت کی مائیں ہیں. ان کو کہا گیا، ان ماؤں سے کہا کہ اگر تمہارے دروازے نبی کے گھر پر کوئی آ کر معلوم کرتا ہے تو تم اس کو نرم لہجے میں جواب مت دو. اس کے سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تم اس سے. عورت کیسے بات کرے گی اجنبی مرد سے؟ اور پھر ہم تو کھلے طور پر دروازے پر روبرو ہو کر بات کرے گی. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والی عورت کی غیرت کے خلاف ہے اور ایک ایمان والے مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کی بیوی کسی اجنبی سے روبرو ہو کر بات کر رہی ہے. روبرو ہو کر تو کیا، پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا جہاں حکم دیا وہاں اللہ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ تم سخت لہجے میں بات کرو، نرم بات مت کرو. کہاں سے آئے ہو بھائی، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے، ایسا مت پوچھو اس کو، بلکہ کہہ دو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مرد ہے تو مرد نکلے گا، اور مرد نہیں ہے تو وہ عورت کہہ دے گی اندر ہی سے گھر میں کوئی نہیں ہے، بس بات پوری ہو گئی. اگلا سوال کرے گا تو جواب نہیں دے گی، کب آئیں گے، کیوں ہیں، اگلا جواب نہیں دیں گی. وہ سخت لہجے میں منع کر دے گی. وہ کسی اجنبی کا ٹیلی فون نہیں اٹھائے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سامنے والے کے دل میں روگ ہو، تم اس سے ذرا زیادہ نرم بات مت کرو. اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا، یہ ان کا زیور ہے، یہ ان کا ایجوکیشن ہے، یہ ان کی تعلیم ہے. اگر حیا سیکھی ہوئی عورت ہے، تقوی والی عورت ہے، حیادار عورت ہے، اللہ کے فرائض پر قائم ہے، یہ ہائی کوالیفائیڈ لیڈی ہے، یہ ہائی کوالیفائیڈ عورت ہے. اور اگر تقوی نہیں ہے اس کی زندگی میں، حیا نہیں ہے، تو اس سے بڑی جاہل کوئی نہیں ہے. چاہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا سائنٹسٹ بن کر کسی کرسی پر بیٹھی ہو، اس سے جاہل عورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے ذات کے دین کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کو اپنی حیا کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی عزت کا پتہ نہیں. یہ جتنے دنیا بھر میں ریپ ہو رہے ہیں اور جتنی ساری فساد ہو رہا ہے وہ اس بنیادی فریضے کے چھوٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کریں. اندھوں کے پیچھے اندھے نہ بنیں، اندھوں کے پیچھے اندھے نہ بنیں. سب بیناؤں کے بینا اور سب سے بڑے عقل والے اور علم والے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حضرت حسن و حسین کی ماں ہے. اس بیٹی کو کبھی کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا. اپنے گھر میں رہی، وہ سب سے کامیاب خاتون ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اپنے گھر میں رہی، اپنے گھر کا سارا کام خود ہاتھ سے کرتی تھی. عورت کا تو یہی، اس کا تو ہوم سائنس اور ہوم ورک، گھر کا کام اور گھر کا سائنس اس کو پڑھانا ہے. یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا ایجوکیشن ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے رہنا، ساس کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا، بچوں کی کیسی پرورش کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سیٹ کرنا، آنے والے مہمانوں کو کیسے مینیج کرنا. یہ اس کا ایجوکیشن. گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے کہ شوہر کا آمدنی کم ہے تو کم آمدنی میں گھر کیسے چلانا ہے. یہ اس کو سکھانا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے لو پڑھنے کی، اور اس کو کیا ضرورت ہے سائنس پڑھنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے میتھس پڑھنے کی.
उसकी जरूरत तो ये है कि घर की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करके इस घर को आबाद करना है, अपने घर के बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, अपने शौहर को कैसे टैकल करना है, अपने सास और खुसर के साथ कैसे रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, अपने मेहमानों को कैसे मैनेज करना है। ये उसका बुनियादी एजुकेशन है। एक औरत होने के नाते अगर अब उसको औरत होना बाकी रखना चाहते हैं तो उसको ये इल्म सिखाना है जो इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर अगर जरूरत के लिए उसको हिंदी अंग्रेजी थोड़ी पढ़ानी है तो जरूरत की थोड़ी हिंदी अंग्रेजी उसके पर्दे के साथ पढ़ा दिया जावे। वरना किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी मौलाना से कुरान शरीफ सीख सकती है, यानी बालिग लड़की? तो उन्होंने जवाब दिया कि पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरिया हो और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो और जिस जगह पढ़ा जाता हो बैतुल्लाह हो, तब भी जायज नहीं कि हरम में बिठाकर राबिया बसरिया हसन बसरी से कुरान शरीफ सीखे, ये जायज नहीं है। जब तक छोटी बच्ची है वो किसी गैर महरम से पढ़ सकती है। जब मुराहका हो गई यानी 9 साल की हो गई, अब इस बच्चे को मकतब में भी उस्ताद के पास से उस्तानी के पास पढ़ाना चाहिए। तो फिर कैसे गुंजाइश होगी कि वो 50 भेड़ियों के बीच में साल भर बैठेगी, वो 50 दरिंदों के बीच में साल भर बैठेगी जो उसको घोर घोर कर देख रहे हैं रोजाना। वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो हॉस्टल में अकेली रह रही है। एक मुसलमान की क्या गैरत मर चुकी है? इस बाप की गैरत मर चुकी है। 50-100 किलोमीटर दूर उसकी बेटी तन्हा वहां राजकोट में और पता नहीं कहां कहां ये तन्हा बेटी वहां पर तालीम MBBS कर रही है और BMS कर रही है। इस बाप की, इस मां की गैरत का जनाजा निकल चुका है, गैरत खत्म हो चुकी इस्लामी। कि घर में रही बेटी को माँ बाप को टेंशन होता है। कुंवारी बेटी जो 24 घंटे माँ के पास होती है फिर भी बाप के दिल पर, दिमाग पर एक टेंशन सवार होता है कि घर में जवान बेटी है। किसी जगह रात गुजारने से वो परहेज करता है, घर जाकर सोऊं, कि घर में जवान बेटी है। क्या जमाना आ गया कि उस बाप को जरा परवाह नहीं है, 500 किलोमीटर दूर अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़कर आ रहा है। क्या जरूरत है इस तालीम की? क्या जरूरत है इस तालीम की? इस बेगैरती के साथ अपना ईमान बर्बाद करके, अपनी हया का सौदा करके क्या जरूरत है ऐसे एजुकेशन की? अल्लाह के लिए अपनी जात पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें। जिस तरतीब पर, जिस सिस्टम पर हम जा रहे हैं, अहले यूरोप इस पर थूक चुके हैं, वो इससे बेजार हो चुके हैं। उनकी लड़की सब जगह घूम पर अब पर्दे में आ रही है। उनकी लड़की अब सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज घूमकर वो कह रही है कि हमें तो सुकून महसूस हो रहा है पर्दे में। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हया है और जिसमें सुकून है। वो जिसकी तरीके पर हम जाना चाह रहे हैं वो तो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। और हमारे पास नबी का तरीका है, हुजूर वाला मुबारक इल्म है। अल्लाह के लिए अपनी नस्ल पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें, अपनी औलादों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी पोतियों नवाज